السلام علیکم. آج پھر حاضر ہیں ہم ایک نئے انٹرویو اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں محمد احمد صدیقی. فیڈرل اردو یونیورسٹی میں MBA کے طالب علم ہیں اور کتابوں کے مطالعے کے بہت شوقین ہیں اور دوسرے نوجوانوں سے قطعی مختلف ہیں. ان کی خواہش ہے کہ علم کی شمع کو جلایا جائے اور علم کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے. یہ ہے ان کا مشن. ہم ان سے مختصراً ان کا تعارف پوچھنا چاہیں گے اور پھر مزید آگے باتیں ہوتی رہیں گی جو کہانی آگے بڑھتی جائے گی. جی محمد احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے شبیر جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے شبیر بھائی آپ خیریت سے ہوں گے. اچھا، میرا نام صدیقی ہے اور میں فیڈرل کا طالب علم ہوں اور کتابوں کا شوق رکھتا ہوں، کتاب پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں تعلیم کے حوالے سے، اور اسی کے اوپر بس محنت جاری ہے. اس کے حوالے سے کیا کتابوں کا مطالعہ آپ خود کرتے ہیں، شوق ہے، اور کن کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں؟ میرا جو اصل میں یہ ہے کہ دن میں تقریباً میں نے مختص کیے ہیں کہ کم سے کم بھی آدھا گھنٹہ میں کتابوں کو دوں، یعنی کہ ریڈنگ کروں اس کی. تو کتابوں کا جو مطالعے کے حوالے سے جو میرا دن کا معاملہ ہوتا ہے، وہ میں نے مطلب ایک ٹائم نکالا ہوا ہے کہ اس ٹائم میں ہر صورت میں مطالعہ کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کتابوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو تعلیمی یعنی کہ انسان کا شعور جو کتابیں بڑھاتی ہیں شعور کے حوالے سے، میں ان کتابوں کو زیادہ تر دیکھتا ہوں، کیونکہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ بھی میں کام کر رہا ہوں الگ الگ جگہ پر. تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے سامنے جانا پڑتا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. تو ان کتابوں کو زیادہ تر میرا یہ ہوتا ہے کہ ان کتابوں کو پڑھا جائے جس سے آپ کی اپنی تعلیم، آپ کی اپنی ایجوکیشن بڑھتی ہے. یعنی کہ آپ دوسروں کو جبھی موٹیویٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے اپنے پاس تعلیم اچھی ہوگی، آپ کے پاس نالج ہوگی. تو اپنے ساتھیوں کو بھی میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے کہ بھائی کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں، کیونکہ اس سے آپ کی نالج گین ہوتی ہے. صرف وقت نکالنے کے لیے کتابوں کو دیکھا جائے یا پڑھا جائے یہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی اپنی ذہنی نشو و نما ضرور ہوتی ہے اور آپ بالکل نالج گین کرتے ہیں. نالج بہت زیادہ آپ کو ملتی ہے اس سے. عام طور پہ جب طلبا سے سوال کیا جاتا ہے کہ مطالعہ کریں یا کتابیں پڑھیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے کورس کی کتابیں اتنی ہیں، جبکہ سائنس ہو، کامرس ہو یا آرٹس کو چھوڑ کے آرٹس کے کچھ مضامین ایسے ہیں. اصل میں تو علم، ویسے تو سارے علم ہے، سائنس کا ہو، فزکس، کیمسٹری، میتھ، کامرس، لیکن علم وہ ہے جو دماغ کے دریچوں کو روشن کر دے، انسان کو انسان بنائے، معاشرے میں رہنا سکھائے، اس کو انسان کی، حیوان کی سطح سے بڑھا کر جو اوپر لے جائے وہ علم ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کو بھی جو علم سکھایا بالکل گیا تو وہ وہی علم تھا کہ جو انسانوں کو انسانوں کی سطح سے پڑھائے. عام طور پہ تصور ہوتا ہے کہ بھائی کون سی کتابیں پڑھ تو رہے، ہمارا نصاب اتنا ہے، ایگزام ہوتے رہتے ہیں، ہم کیا پڑھیں. تو اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا کہ ٹھیک ہے کورس کا علم ہے، لیکن وہ کتابیں کون سی ہیں جس کو پڑھ کر انسان انسان بن سکتا ہے. اسے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، کس نے بھیجا، اور وہ اس دنیا میں کس طرح ایک اچھا شہری، اچھا بیٹا، اچھا باپ، اچھی ماں یا ایک اچھا انسان بن سکتا ہے، اس سے دوسروں کو نفع پہنچانے والی شخصیت بنی. اس حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں، ہمارے پاس سب سے پہلا لفظ ہی جب آیا قرآن مجید میں
تو پڑھایا گیا کہ اقرا، بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ پڑھ. تو جب ہماری نشو نمائی اقرا سے شروع ہو تو انسان کی نالج کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے انسان کے پاس، کہ جس کے اندر اللہ نے تمام علم محفوظ کر دی ہے اور انہیں اپنے ذاتی تجربے دنیا کے سامنے رکھتے گئے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے اپنے ذاتی تجربے ہوں، بلکہ انہوں نے بھی کتابیں پڑھ کے ہی، قرآن سے اور دوسری کتابیں پڑھ کر انہوں نے جو چیز حاصل کی، اس کے بعد انہوں نے وہ تجربہ دنیا کے سامنے رکھا. تو میں نے جو اب تک دیکھا تو انسان کو سب سے پہلے قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے. آج دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہو گئے، بڑے بڑے انجینئر ہو گئے، جتنے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی، تو انہوں نے آخر کار آ کے قرآن مجید کا ہی مطالعہ کیا اور اس کے بعد دنیا کو بتایا ہے کہ ہاں اس کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ نے ایسا محفوظ کیا ہے کہ جو دوسری کتابوں میں نہیں ملتا. البتہ آپ کو اس کی آسانی کے لیے دوسری کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، استادوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس کو سیکھنے کے لیے. پھر آپ آہستہ آہستہ جب آگے کی طرف آتے ہیں تو احادیث کی کتابیں مل جاتی ہیں. پھر ہم جب اپنے مسلمان سائنٹسٹ کی طرف اگر دیکھتے ہیں، جیسے جابر بن حیان ہو گئے اور جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہمارے، اگر ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو انہوں نے بھی دنیا کے سامنے وہ نمونہ پیش کیا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. تو پھر اس طرح صدی سے صدی اور ہمارے پاس کتابیں آتی گئیں. تو میرا ذاتی تجربہ یہی ہے کہ انسان کو کتاب کوئی بھی ہو جس میں اس کا انٹرسٹ ہو، یعنی کہ جس میں اس کا دل لگے، جس سے اس کو خوشی ملے، تو انسان کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. آپ نے قرآن شریف کی بات کی. اصل میں چونکہ عربوں میں قرآن شریف نازل ہوا تھا اور عربی زبان میں تھا، اور یہ ہدایت کی گئی تھی کہ قرآن سمجھ کے پڑھا جائے، چاہے کوئی بھی زبان ظاہر ہے، ہر زبان میں تو نازل نہیں سکتا تھا. تو جی بالکل قرآن شریف کو عام طور پہ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں جو ترجمے سے نہیں پڑھتے، سمجھ کے نہیں پڑھتے، ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں صرف نماز، روزے، عبادات اور دوسرے دینی احکام ہیں، جبکہ قرآن شریف میں جگہ جگہ غور و فکر کرنے کو کہا گیا ہے. یہ بتایا بالکل گیا ہے کہ کائنات پہ غور کریں، کائنات کیسے بنی، بارش کیسے ہوتی ہے، اس کا پروسیس، انسان اس دنیا میں آتا ہے اس کا پورا پروسیس، زمین کی شاخ، کائنات کا نظام، آسمان کی طرف نظر اٹھانے کو کہا گیا ہے. سورہ ملک میں کہ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں، بے سکونوں کے قائم ہیں. جگہ جگہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. تو اولین دور کے جو مسلمان تھے انہوں نے اس پہ غور کیا اور فکر کیا اور بڑی بڑی سائنسی علوم کی بنیادیں رکھی مسلمانوں نے. مسلمانوں سے بالکل پہلے یونانی فلسفہ تو تھا، لیکن فلسفہ وہ فلسفہ خیالی اور خیالات میں منحصر تھا، کوئی اس کی بنیاد نہیں تھی. مسلمانوں نے سائنس کی بالکل بنیادیں رکھی. مسلمانوں کا جب سوال ہوا تو روجر بیکن برطانیہ کو پہلا شخص تھا جس نے بڑے پیمانے پر عربی کتابوں کا انگلش میں ترجمہ کرایا. ظاہر ہے قرآن کی بات آپ نے کی تو یہ بات میرے ذہن میں آئی. اور یہ آپ نے کہا مطالعے کے بارے میں، تو مطالعہ شروع کرنا ہو تو عام طور پہ کہ ایک طالب علم کو، وہ تو صحیح ہے کہ قرآن شریف تو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، لیکن اگر مطالعے کا شوق دلانا ہو تو کہاں سے شروع کریں؟ دیکھیے ہر طالب علم کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک خواہش رکھی ہے کہ اس کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ کن چیزوں میں ہے. تو آپ کا، میں ہر ایک کے لیے بات کرتا ہوں کہ آپ کا انٹرسٹ جن مضمون کے اندر ہو آپ ان مضمون سے شروع کریں. یعنی کہ اگر آپ کو لطیفے پسند ہیں تو لطیفوں کی کتاب بھی آپ کو ملتی ہے. سائنسی کتاب، سائنسی مضمون پسند ہے تو آپ اس کا مطالعہ شروع کریں. ٹھیک ہے، تو ہر طرح کا مضمون بھرا پڑا ہے بازار کے اندر، ہر طرح کی کتاب موجود ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو وقت دینا ہے.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب نہیں ملتی، کتاب بازار میں نہیں ہے، یا میں پڑھ نہیں سکتا. مسئلہ آپ کے اپنے وقت کا ہے. اگر آپ وقت نکالنا چاہیں تو آپ وقت نکالیں اور ان مضمون کا مطالعہ شروع کریں. بے شک زیادہ نہیں کہ آپ کو ہم بول رہے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ دیں، 2 گھنٹہ دیں، نہیں. آپ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ سے شروع کریں، اور اس کے بعد دیکھیں آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا مطالعے کا شوق بالکل بھرپور طریقے سے بڑھے گا. بلکہ بڑھے گا نہیں، آپ دوسرے مضمون کی طرف بھی جائیں گے اس کے بعد پھر. بہت اچھی بات کی، بہت عمدہ بات کی. خیر آج کل کے دور میں تو بچوں کیا بڑوں میں بھی مطالعے کا رجحان کم ہو گیا ہے. ختم میں نہیں ہوں گا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ نہیں مانتے کہ ختم ہو گیا ہے. مطالعے کا شوق ہے بالکل کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا ہے. اچھا، نوجوان نسل کا قصور نہیں ہے، نہ بچوں کا قصور ہے، بڑوں کا قصور ہے. خاص طور پہ والدین، اساتذہ، حکومت. والدین کا قصور ظاہر یہ ہے کہ وہ خود ہی مطالعہ نہیں کرتے، اور بچوں کو جب وہ پڑھنا لکھنا سیکھتے ہیں تو وہ ABCD اور اسکول کی کتابوں پہ توجہ دیتے ہیں. بچوں کے میگزین، بچوں کی اچھی دلچسپ تصویری کتابیں لا کے نہیں دیکھتے ہیں اکثر. اور دوسری جانب اساتذہ اسکولوں کا بھی کردار ہے. بہت سے اسکولوں میں لائبریری ہیں تو ان میں تالے پڑے ہوئے ہیں، گرد ہٹی ہوئی ہے اور بند ہے، اور زیادہ تر اسکولوں میں کتابیں ہی نہیں ہے، لائبریری نہیں ہے. حکومت کا کوئی دلچسپی نہیں کہ جو ہے لائبریریز قائم کرے، مطالعے کو عام کرے. حکومت کو دلچسپی ہے حکومت کرنے سے، حکومت تو سڑکیں ہی نہیں بنا رہی. پانی فراہم کرنے میں 72 سال پاکستان کو ہو گئے پانی فراہم کرنے میں، اور پانی کی نکاس میں. ان دو چیزوں میں حکومت کامیاب نہیں ہوئی تو حکومت کا اس سے کیا تعلق ہے کہ کیسے کامیاب ان چیزوں میں ہوگی. ابھی کچھ دیر کے لیے محمد احمد کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. میں یہ بات کر رہا تھا کہ 3 فیکٹر ہے نوجوانوں یا بچوں میں تعلیم پیدا کرنے کے: والدین، اساتذہ اور حکومت. حکومت ہی بہت کچھ بالکل کر سکتی ہے. اگر جیسے غریب چائے خانے یا سینپلیکس کے نام سے سینما گھر کھلے ہوئے ہیں، اگر گلی نہ صحیح تو یونین کونسل کی سطح پر یا کسی بھی سطح پر لائبریریز قائم کی جائیں جدید قسم کی. جیسے یہ مثال ہے، حکومت پنجاب نے 20 جدید ترین لائبریریاں قائم کی. اس میں ای لائبریری کہا گیا ہے جن کو. اس میں کاغذی کتابیں بھی ہیں اور کمپیوٹرز بھی ہیں، اور ان کا انوائرمنٹ اتنا عمدہ ہے کہ وہاں نوجوان بڑی تعداد میں آتے، وہ لائبریری بھری رہتی. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نوجوان پڑھنا نہیں چاہتے، بلکہ کتاب کو ان سے دور کر دیا گیا ہے. ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. اور اختتامی کلمات کے لیے میں پھر محمد احمد سے گزارش کروں گا کہ بات کو آگے بڑھائیں. میری تمام طلبہ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ بہت پریکٹیکل دور ہے، اور ہر زمانے میں پریکٹیکل رہا ہے، لیکن اب جو وقت آ رہا ہے ہمارے پاس اس کے اندر کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. تو جس کے پاس جتنی نالج ہوگی، جس کے پاس جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا، دیکھیں نالج آپ کی صرف جب گین ہوتی ہے جب آپ مطالعہ کرتے ہیں. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. آپ ورنہ دنیا کی چیزیں، آج فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہمارے پاس، ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جتنی زیادہ گین نہیں ہوتی. آپ جو آپ کے اندر ایک نورانیت، آپ کے اندر الفاظ کا چناؤ، ہر ایک چیز آپ کے اندر ڈالتا ہے، وہ صرف مطالعہ ہی ڈال سکتا ہے. تو آنے والے وقت کے لیے اگر آپ کو تیار ہونا ہے اور اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے تو آپ کو آج سے مطالعے کا شوق پیدا کرنا پڑے گا، کتابوں کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. اور میں گزارش صرف یہی ہے تمام طلبہ سے کہ آپ ضرور وقت نکالیں. اور جگہ جگہ پہ لائبریری بنی ہوئی ہے، خالی پڑی ہوئی ہیں لائبریری، آپ وہاں جائیں، وقت دیں، کچھ دیر بیٹھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں، اور وہاں جا کے کتابوں کو پڑھیں. اور گھر کے لیے بھی کتابیں مل جاتی ہیں، آپ گھر پہ کتاب لے کر آئیں، کچھ دن پڑھیں اس کو، اور اس کے بعد ان کو ریٹرن کر دیں، دوسری کتاب لے کر آ جائیں. اس طریقے سے آپ کا مطالعے کا شوق بھی بنا رہے گا، مطالعے کے ساتھ آپ کا ایک ریلیشن بھی رہے گا کہ آپ کتابوں سے دور نہیں ہو سکیں گے اس طریقے سے. کیونکہ جب انسان کسی چیز کو وقت دیتا ہے تو
اس کے بدلے میں آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ ملتا ہے. بے شک شکریہ. بے شک. بہت بہت شکریہ محمد احمد صدیقی صاحب. ہمارے ساتھ محمد احمد صدیقی تھے، ایک پرجوش طالب علم اور علم دوست. علم دوست میں نمایاں سرگرمیاں انجام دینے والی شخصیت محمد احمد صدیقی ہے، جن کو نہ صرف ان کے والدین کو بلکہ معاشرے کو بھی ان سے بہت سی توقعات وابستہ ہے. یہ انٹرویو لینے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ یہ فورم ان کے لیے موجود ہے، وہاں اس فورم پہ اظہار خیال کریں، دلچسپی کا اظہار کریں واٹس ایپ کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے، تو ان کو بھی ہم لائیو آنے کا موقع دیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.